كفاني علم ربي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. آج 2 تاریخ ہے. جس طرح انگریزی کے مہینے ہوتے ہیں اسی طرح اسلامی مہینے ہوتے ہیں، اور جس طرح انگریزی مہینوں کی شروعات اسٹارٹنگ جو ہوتی ہے جنوری سے ہوتی ہے، لیکن اسلامی مہینوں کی شروعات جو ہے محرم سے شروع ہوتی ہے. یہ ہمارے لیے نئے سال کی 2 تاریخ ہے. اسلامی نئے سال کی آج 2 تاریخ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے کے اندر روزے بھی رکھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا تو صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودی میں روزہ رکھتے ہیں 10 تاریخ کا، 10 محرم کا، یوم عاشورہ کا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے سال آئندہ ہم 9، 10 کا روزہ رکھیں گے. تو اس مبارک مہینے کے اندر 2 روزے ہیں، ایک تو 9 تاریخ کا یا 10 تاریخ کا، یا 10 تاریخ کا یا 11 تاریخ کا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ایک روزہ بھی اس مبارک مہینے کے اندر رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس عاشورہ کے دن کے روزے کے بدلے میں اس کے 1 سال کے پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے. 1 سال کے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بالکل سچی ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل جو ہوتا ہے کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسنین رضی اللہ عنہما کی حضرت حسین کی شہادت اسی مبارک مہینے کے اندر ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حضرت حسین سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے. کتابوں کے اندر آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھے دھڑ سے اوپر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم و جثے کے مطابق تھے، اور آدھے دھڑ سے نیچے کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے مطابق تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اگر کسی میں دیکھنا ہو تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے. کتابوں کے اندر لکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے اندر موجود ہیں حضرت حسنین کریمین حضرت حسین حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل ہاتھ ٹیک کر نیچے چل رہے ہیں، اور حضرت حسین کبھی آپ کے پیٹ پر سوار ہوتے ہیں، کبھی حضرت حسن آپ کے پیٹ پر سوار ہوتے ہیں. اتنی محبت کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ مسجد نبوی کے اندر خطبہ بھی دے رہے ہیں اور دیکھ لیا کہ حضرت حسن یا حسین روتے ہوئے آ رہے ہیں، فوراً ان کو اٹھا لیا کرتے تھے. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کندھے پر حضرت حسن کو بیٹھائے، دوسرے کندھے پر حضرت امام حسین کو بیٹھائے ہوئے جا رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ پڑی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے تو فرمانے لگے، حضرت عمر واہ واہ کیا بہترین سواری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر سواری دیکھتے ہو، سوار نہیں دیکھتے کون ہے؟ سوار بھی بہترین ہیں. نبی کے نواسے ہیں، فاطمہ کے لخت جگر اور علی کے دل کے ٹکڑے. جو ان سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا، جو ان سے بغض کرے گا میں اس سے بغض کروں گا.
ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف لے گئے فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے گئے. جب فجر کی نماز سے فارغ ہوئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئے. ادھر سے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی, بھاگتی ہوئی آئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین نظر نہیں آتے, گھر کے اندر بھی موجود نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی طرف دیکھا, اس کے چاروں کونوں میں دیکھا, آپ کو حضرت حسن حسین نظر نہیں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے. صحابہ کو فرمایا کہ میرے لاڈلوں کو, میرے بیٹوں کو, میرے نوازوں کو تلاش کرو, ڈھونڈو. میرا دل ان کی جدائی میں گھٹا جا رہا ہے, مجھے تنگی محسوس ہو رہی ہے. ان کی جدائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور مسجد نبی سے اٹھ کر خود آپ تشریف لے گئے پہاڑوں کے اندر ڈھونڈنے کے لیے. ایک پہاڑ کے دامن میں پہنچے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے رونے کی آواز سنی. جب اس پہاڑ کے دامن میں نیچے جا کر دیکھا تو حضرت حسین حضرت حسن ایک دوسرے کے سینے سے لگے ہوئے رو رہے ہیں اور ان کے پاس میں سانپ بیٹھا ہوا ان کے اوپر آواز کر رہا ہے, پھونک لگا رہا ہے. جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو سانپ شرمندہ ہو کر اپنے چہرے کو, اپنے فن کو جھکا کر سوراخ کے اندر جا کر چلا گیا اور جاتے جاتے کہنے لگا کہ اب یہاں تک میری ذمہ داری تھی, اب آپ جانو آپ کی نواز سے جانے. حضرت حسین حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کندھے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کا ہاتھ رکھا اور فرمانے لگے میرے بیٹو گھبرانے کی ضرورت نہیں, یہ سانپ کاٹنے کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ یہ تو تمہاری رکھوالی کرنے کے لیے آیا تھا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے کس طرح حفاظت فرمایا کہ رکھوالی کرنے کے لیے آیا تھا, کہیں ایسا نہ ہو گھر کا راستہ نہ ملے اور جنگل کے اندر پہاڑی کے اندر دور دراز چلے جاؤ. اس وجہ سے سانپ یہیں رکا ہوا تھا, کہیں یہ بچے ادھر ادھر نہ چلے جائیں اور ڈر کی وجہ سے وہیں کھڑے رہیں. اب آپ آ گئے تو میرا کام مکمل ہو گیا, اب آپ جانے اور آپ کے نواز سے جانے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں سے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے اور فرماتے بھی کیوں نہیں, آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کے ٹکڑے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادے سب سے زیادہ محبت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا کرتے تھے. حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے. ایک مرتبہ دونوں بھائیوں میں اختلاف ہوا, آپس میں لڑائی جھگڑا ہو گیا, آپس میں ناراضگی ہو گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے 3 دن تک ناراض نہ رہے. فرمان سنتے رہتے ہیں آپ لوگ. ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہ رہے. حضرت حسین حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہما نے ناراضگی ہے. پہلا دن آیا, ایک دوسرے نے ملاقات نہیں کی, دوسرا دن گزر گیا, نماز مسجد نبوی میں پڑھتے ہیں, ایک ادھر کو چلے جاتے ہیں, دوسرا ادھر کو نکل جاتے ہیں. جب تیسرا دن آیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ نانا جان کے ہم نواسے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. اگر امت ہمارے حالات دیکھے گی, اگر امت ہمارا طریقہ دیکھے گی کہ نبی کے نواسے ایسے کرتے ہیں تو ان پر کیا اثر پڑے گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا کہ آپ بڑے بھائی ہیں, میں آپ سے صلح کرنا چاہتا ہوں اور نانا جان کی حدیث ہے 3 دن سے زیادہ ناراض نہ رہنا چاہیے. حضرت حسین رضی اللہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں راضی ہوں صلح کرنے کے لیے, آ جاؤ گھر پر صلح ہوگی, بات چیت ہوگی بیٹھ کے. دیکھیے ایک بھائی دوسرے بھائی کو جنت میں کیسے لے کے جا رہا ہے.
پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ کر بھیجا بھائی جان صلح کرنے میں آپ پہل کرنا، اگر میں نے پہل کر دی اور حوض کوثر سے میں جنت کے لیے جانے لگا اور نانا جان نے دیکھ لیا ہم حسین جا رہا ہے، ابھی حسن آگے سے نہیں گزرا اور اس وقت پوچھ لیا نانا جان نے حسین تم حسن سے پہلے جنت میں کیسے جا رہے ہو، ہمارے اختلاف کا پتہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چل جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ پہل کرنے میں صلح کرنے میں پہل آپ کریں، میں دروازے پر ہاتھ کھول کر سینہ کھول کر کھڑا ہوں، آپ آئیے مجھے سینے سے لگا لیجئے، جب آپ مجھے سینے سے لگانے میں پہل کریں گے تو انشاءاللہ جنت میں آپ مجھ سے پہلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کے اندر مجھ سے پہلے بھیج دے گا۔ ایک بھائی کی دوسرے بھائی سے محبت ہے، نبی کی تربیت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ ہے، اسی طرح ہمیں بھی رہنا چاہیے۔ ایک بھائی سے دشمنی ہو جائے تو ہمیں بھی اپنا معاملے کو صلح کر لینا چاہیے، زیادہ اچھا ہے۔ میرے دوستو ہماری زندگی صرف لڑائی جھگڑوں میں گزر رہی ہے، اختلاف میں، آپس میں انتشار میں، آپس میں دشمنیوں میں گزر رہی ہے، اور ایسی زندگی کا کیا فائدہ جس زندگی کے اندر سکون نہ ہو۔ آج بھائی بھائی کا چہرہ دیکھنے کو تیار نہیں اور غیروں سے دوستی ہو رہی ہے، غیروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا جا رہا ہے، غیروں کی محفلوں کے اندر کھٹے لگائے جا رہے ہیں اور اپنے بھائی کے حال اور احوال پوچھنے کے لیے تیار نہیں، سلام دعا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر ہماری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عمل کی خبر ہوگی اور حوض کوثر پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس وجہ سے رخ انور پھیر لیا کہ تو نے اپنے بھائی سے دشمنی کر رکھی تھی، صلح نہیں کی تھی، جنت میں جانے کا حقدار نہیں، میرے حوض کوثر پہ آنے کا حقدار نہیں ہے، تو میرے دوست وہاں کیا کرو گے؟ وہاں نہ کوئی دوست کام آئے گا، نہ یار کام آئے گا، نہ رشتہ دار کام آئیں گے، نہ دوسرے ملنے جلنے والے کام آئیں گے۔ یہ اچھے اخلاق ہیں، غریبی کے ذریعے سے اپنے اعمال کو بنا لیا جائے اور اپنی زبان کے اندر مٹھاس کر لی جائے تو انشاءاللہ بہت اچھے ہو سکتے ہیں، بہت سکون آ سکتا ہے اگر ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان کے اندر پہنچے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 72 لوگ ہیں، آپ کے گھر والے، آپ کے خاندان والے اور دوسرے افراد جو آپ سے محبت کرتے تھے۔ بھئی محرم کا مہینہ چل رہا ہے، حضرت امام حسین نے ہمیں کیا پیغام دیا ہمیں وہ تو یاد رکھنا چاہیے، جو ہمیں پیغام دیا ہم اس کو تو یاد رکھتے نہیں اور دوسرے کاموں میں خرافات میں ہم لگے رہتے ہیں۔ بتاؤ کیا حضرت امام حسین کے ماننے والوں کا کام یہ ہے کہ جو کرنا تھا اس کو چھوڑ دو اور جو نہ کرنا تھا اس کو کرنے لگو؟ کیا ہمارا طریقہ ہے؟ بھائی حسینی تو وہی کہلائے گا جو حضرت امام حسین کے نقش قدم پر چلے، اور حسینی وہی کہلائے گا جو حضرت امام حسین کی بات کو مانے، اور ان کی بات کو مانے بغیر کوئی حسینی نہیں ہو سکتا۔ بتاؤ کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرے اس کو عاشق رسول کیسے کہہ دیں گے؟ اسی طرح امام حسین کی اتباع نہ کرے گا تو ہم وہ حسینی کیسے بنیں گے؟ بھائی بننے کے لیے، سنورنے کے لیے، ڈھلنے کے لیے ان کے طریقوں میں ان جیسا بننے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینے سے لے کر کوفہ تک کا سفر کیا، جانتے تھے کوفے کے اندر دشمن بھی ہے، میرے والد علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے نہیں چھوڑا، حضرت امام حسین کو کوفے والوں نے نہیں چھوڑا، جانتے تھے لیکن پھر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی طرف روانہ ہو گئے اور کربلا کے میدان کے پاس آ کر گھراؤ کر لیا یزید کی فوج نے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے 3 شرط رکھی، یا تو مجھے یزید سے ملنے دو، یا واپس مجھے مدینہ منورہ جانے دو، یا اس ملک کی سرحدوں سے باہر جانے کا راستہ میرے لیے مہیا کر دو، کم سے کم یہ بات شرط مان لو۔ دشمنوں نے ایک بھی شرط نہیں مانی، یزیدیوں نے ایک بھی شرط نہیں مانی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور ان کے خاندان والے اور مسلمان جو ان کے ساتھ تھے 3 دن تک کربلا کے میدان میں بھوکے اور پیاسے رہے، لیکن نماز نہیں چھوڑی، سجدہ نہیں چھوڑا، قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا نہیں چھوڑا، اور حضرت حسین کے گھر والوں نے مستورات نہ عورتوں نے پردوں کو نہیں چھوڑا۔ یہ 2 چیزوں کا پیغام حضرت حسین نے وہاں سے کربلا سے دیا کہ جس طرح میری بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے خاندان کو کٹوا دیا، اپنے بچوں کو ذبح کروا دیا، لیکن پردے سے باہر نہیں نکلی، تو یاد رکھنا اے میرے نبی کی امت، تم کتنی پریشانی میں آ جاؤ، کتنی تکلیفوں میں چلے جاؤ، کتنی مصیبتوں میں گر جاؤ، لیکن کبھی پردے سے باہر نہ آنا، لیکن کبھی بے پردہ نہ ہو کے نکلنا، کبھی بے پردگی کا اظہار نہ کرنا، کبھی اپنے آپ کو غیروں کے سامنے کھلے طور پر نہ لانا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا سے پیغام اپنے نانا کی امت کو دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے صفحہ لگا دی، سامنے دشمن ہے، دشمن سے کچھ لوگ نکل کر آئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زہیر رضی اللہ تعالی عنہ کو مقابلے کے لیے بھیجا۔ حضرت حسین دیکھ رہے ہیں سامنے مقابلہ ہو رہا ہے، حضرت حسین دیکھ رہے ہیں دشمن تلواریں چلا رہے ہیں، نیزے چلا رہے ہیں، بھالے چلا رہے ہیں، تیر کی بارشیں کر رہے ہیں۔ حضرت زہیر رضی اللہ تعالی عنہ جب جانے لگے اور ان لوگوں سے مقابلہ ہونے لگا، یزیدیوں کے سامنے تلوار چلانے لگے، ان کے زخم پر لڑتے 70 سے زیادہ زخم ہو چکے تھے، ان کے جسم پر 70 سے زیادہ زخم ہو چکے تھے۔ جب وہ میدان کربلا کے اندر گرنے لگے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ مار کر کہنے لگے، اے علی کے لخت جگر، اے حسن کے بھائی، یاد رکھنا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ ابھی تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ سامنے دیکھو، تمہارے نانا جان ہار لے کر کھڑے ہیں، تمہارے والد ہار لے کر کھڑے ہیں، تمہاری والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کر رہی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے زہیر تم فکر نہ کرنا، جب میں فجر کی نماز پڑھ کر مصلی پر تسبیح پڑھ رہا تھا، میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، مجھے غنودگی سی آئی، مجھے تھوڑی سی نیند آئی، میں نے اپنے نانا جان کو دیکھا، میرے نانا جان خواب کے اندر آئے اور کہنے لگے، میرے لگتے جگر، آج تمہیں بھوکے رہتے ہوئے پیاسے رہتے ہوئے 3 دن گزر گئے، لیکن یاد رکھنا آج 3 دن تو گزر گئے، آج کے بعد کبھی تم بھوکے نہ رہو گے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خوشخبری دے دی کہ 3 دن سے تم بھوکے پیاسے ہو، لیکن اب تم میرے پاس آنے والے ہو، آنے سے پہلے میں حوض کوثر کا جام لے کر تمہارے لیے وہاں کھڑا رہوں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت قریب آ چکا ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت شہید ہوئے اس وقت آج کے حساب سے 3 یا 4 بجے کا وقت تھا، آج کے حساب سے 2 بجے کا وقت تھا، یعنی ظہر کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور جو ان کا حق ہے وہ حق ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو 10 محرم کے دن جو خرافات ہوتی ہیں، بدعات ہوتی ہیں، ان سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین و ما علینا الا البلاغ۔ ربي من سؤالي